زندہ دلانے کراچی، السلام علیکم۔ آج آپ نے ثابت کر دیا کہ کراچی کے حوصلے بلند ہیں۔ آج آپ نے ثابت کر دیا جب کراچی جاگتا ہے، جب کراچی انگڑائی لیتا ہے تو پورا پاکستان اٹھ جاتا ہے۔ یہ ہے کراچی۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال رمضان کا مہینہ تھا، 27 رمضان کی رات تھی۔ الاقصی کی مسجد پر اسرائیل کی فوج نے چڑھائی کی، نہتے مسلمانوں پر سٹن گرنیڈ پھینکے، لاٹھی چارج کیا، ربر بلٹس فائر کی، ہلاکتیں ہوئی، شہادتیں ہوئی، زخمی ہوئے۔ تو عمران خان نے کیا کہا؟ عمران خان نے کہا شاہ محمود جاؤ، اقوام متحدہ جاؤ اور مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرو۔ کراچی والوں، پاکستانیوں، میں نے شہباز شریف کی طرح ٹویٹ نہیں، اقوام متحدہ میں جا کر فلسطینیوں کا مقدمہ لڑا اور سیز فائر حاصل کروا کے دیا۔ آج یہ ٹویٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بنائیں گے آزادانہ خارجہ پالیسی۔ ساتھیوں، یہ وہی پنڈال ہے جہاں سے کچھ عرصہ پہلے بلاول چلے تھے اسلام آباد۔ ہاں، جانتے ہو نا بلاول کو؟ جانتے ہو؟ بلاول چلے تھے اسلام آباد مہنگائی کے خلاف کہ عمران خان کی حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی۔ آج ابھی حلف نہیں اٹھایا، ابھی کابینہ کی تشکیل نہ ہو پائی، جمعہ 8 دن ہو گئے۔ 10 روپے فی کلو چینی بڑی کہ نہیں بڑی؟ 30 روپے کلو گھی بڑا کہ نہیں بڑا؟ 4 روپے 85 پیسے فی یونٹ بجلی بڑی کہ نہیں بڑی؟ اور ابھی تیل کی اور ڈیزل کی تو قیمت ابھی آنی ہے۔ عمران نے تو ڈیزل کو قید کر دیا تھا، عمران نے تو ڈیزل کو فریز کر دیا تھا، انہوں نے پھر اس کو ان فریز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے ساتھیوں، میں اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کراچی میں ایم کیو ایم کو بڑا موقع ملا اقتدار کا، حکومت کا، اور ہمارے حلیف بھی رہے۔ اب داستان تو سن لو، داستان تو سن لو۔ کیا میں ایم کیو ایم کے ووٹر سے مخاطب ہوں جنہوں نے پتنگ پر مہر لگائی؟ کیا ان 14 سالوں میں پیپلز پارٹی کی حکمرانی میں کیا انہوں نے، پیپلز پارٹی نے کراچی کے ساتھ انصاف کیا؟ بتاؤ، انصاف کیا؟ جو نالے اٹے تھے صاف کیے، پینے کا پانی دیا، پبلک ٹرانسپورٹ دی، امن امان دیا، رشوت سے نجات ملی، کرپشن سے چھٹکارا ملا، تو پھر 3.5 سال آپ سندھ کی اسمبلی میں اسی پیپلز پارٹی کو کوستے رہے، کہتے رہے کہ یہ کراچی کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، کراچی کے اختیارات سلب کر رہے ہیں، بلدیاتی انتخابات کے لیے
جو نیا قانون بنایا، انہوں نے سارے اختیارات صوبائی حکومت کو دے دیے. سراپا احتجاج تھے آپ کا ساتھ کس نے دیا؟ پی ٹی آئی نے دیا، کراچی کی عوام نے دیا. اور آپ نے کیا کیا؟ جو آپ کے ارمانوں کے قاتل تھے، آج آپ ان کی گود میں جا کر بیٹھ کے کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ یہ کراچی کے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا فیصلہ کیا. میرے دوستو، ساتھیوں، یہاں سندھ میں ہمیشہ سندھ کارڈ کھیلا جاتا ہے. لسانیت، ٹھیکیداریت کو ہوا دی جاتی ہے. ہم تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے لسانیت کو دفن کرنے، فرقہ واریت کو دفن کرنے اور انسانیت اور پاکستانیت کو فروغ دینے کے لیے میدان میں اترے ہیں. ساتھ چلو گے؟ کندھے سے کندھا ملاؤ گے؟ دم ہے، ہم ہے، جوش ہے، ارادہ ہے، عزم ہے، ایمان ہے، قوت ہے، تنظیم ہے، عمران تو ہے. تو ساتھیوں، آج فیصلہ کر لو کہ اب سندھ کارڈ نہیں چلے گا، اب ایک کارڈ چلے گا، اور وہ ہے پاکستان کارڈ. ہم نے ملک کو یکجا کرنا ہے، آپس میں پرونا ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑی کچہری عوام کی کچہری ہے. میں عوام کی کچہری سے پوچھنے آیا ہوں. بلاول کہتا ہے، مریم کہتی ہے، یہ جو مراسلہ ہے، یہ سازش کا مراسلہ جو ہے، یہ امپورٹڈ حکومت کو مسلط کرنے کا مراسلہ جو ہے، یہ جھوٹا ہے. یہ دفتر خارجہ میں تیار کیا گیا ہے. آج ثابت ہو گیا کہ وہ سچا ہے اللہ کی عدالت میں بھی. اور اگر شک ہے تو جوڈیشل کمیشن بنا لو، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن میں آج کراچی کے باشعور لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی نظر میں، عوام کی نظر میں عمران کا موقف اور جو عمران کا مراسلے کے بارے میں، اس سازش کے بارے میں جو عمران کا موقف ہے، کیا کراچی کے لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں؟ اسے صحیح مانتے ہیں؟ وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ تو پھر آؤ مل کر ساتھ دیں، ان مسلط کردہ حکمرانوں سے نجات پائیں. اور میں جانے سے پہلے 3 نعرے اور پھر اجازت. کون بچائے گا پاکستان؟ دیکھیں، موقع دے رہا ہوں، سوچ کے بولنا. اور اگر ابھی ذہن نہیں بنا تو نہ بولنا. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ اور پھر عمران کو اگر لانا ہے تو پھر آئی. شکریہ.